أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک ہے، 38 سے 42 تک، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور ایک متعینہ وقت اور متعینہ دن کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم لوگ جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر یہ لوگ غالب رہے۔ اور جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے کہا فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب رہے؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک، اور تم لوگ ہمارے قریب ہو جاؤ گے، بہت مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کر رکھا ہے، جیسا کہ اس کے دربار میں لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ جادوگروں کو بلایا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی فرعون کے دربار میں ڈالی تھی اور وہ ایک سانپ بن گیا تھا، اژدہا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، اور فرعون ڈر گیا تھا اور اس کے درباری بھی خوف زدہ ہو گئے تھے، تو بجائے یہ کہ فرعون عقل کے ناخن لیتا، سمجھتا اور اس بات پر غور کرتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اس رسول کو دیا گیا ہے، مگر اس نے اس کو جادو سمجھا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو سیکھ کے آیا ہے اور اپنے اس جادو کے زور پر چاہتا ہے کہ پوری زمین پر، پوری مملکت پر، سلطنت پر قبضہ کر لے۔ تو لوگوں تم کیا رائے دیتے ہو؟ رائے دو ذرا سا۔ لوگوں نے رائے دی اور کہا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، اب جو جادوگر جادو کا مقابلہ پھر جادو سے کیا جائے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو معجزہ دیتا ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے، ان حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، شعبدے بازی، جادوگری، یہ فن بڑی ترقی کر گیا تھا اور اس سلسلے میں بڑا نام تھا۔ مصر کے جادو کا بہت نام تھا اور جادوگروں کی بڑی شہرت تھی اور لوگ ان کو بڑی وقار دیتے تھے اور بڑی احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اس علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ایسا معجزہ آئے، اس طرح کا معجزہ آئے کہ جو جادوگر اس کا توڑ نہ کر سکے، جادوگروں کے عقلیں کھل جائیں اور لوگوں کو دکھائی پڑ جائے کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، سارا جادو ٹوٹ جائے اور ختم ہو جائے اور موسیٰ غالب ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ بیان کریں کہ یہ جادو نہیں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس دور کا کوئی بھی جادوگر حضرت موسیٰ کے اس معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ موسیٰ غالب آئیں تاکہ ایمان لانے والے ایمان لائیں اور یہ جان لیں کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور یہ جادو کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے، اور یہ پہچان ہے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، اللہ اکبر، قرآن پاک معجزہ، بلکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ معجزہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری ذات معجزہ ہے، آپ کی حدیثیں، آپ کے اقوال، آپ کی زندگی سب معجزہ ہے۔ اگر کوئی آنکھیں کھول کر پڑھے اور اس کو دیکھے تو بغیر ایمان لائے وہ رہ نہیں سکتا، اس کا دل تڑپ جائے گا
اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی اور قرآن پاک پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی اور اپنے دل میں اللہ کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ علم کا ایک دھماکہ، اور قرآن پاک اس علم پر غالب۔ قرآن پاک نے جو پیشن گوئیاں کی، قرآن پاک نے جو چیزیں پیش کی، قرآن پاک نے جو حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیے، آج کی علمی دنیا اس کی تصدیق کر رہی۔ اب اتنے بعد میں ایک پورا موضوع ہے، ایک الگ کا ٹاپک ہے پورا یہ۔ بہرحال فجمع السحرہ، تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، ملک کے کونے کونے سے نامور اور نامور ترین جادوگروں کو بلایا گیا، لمیقات یوم معلوم، اور اس کا ایک دن متعین کر دیا گیا، اور میقات ایک وقت متعین کر دیا گیا کہ فلاں وقت میں یہ جادو ہوگا اور سارے جادوگر اکٹھا ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس کا بڑا شہرا کیا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب لوگ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو، سب اکٹھا ہونے والے ہو۔ پورا مصر اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ جو نہیں جانتے تھے موسیٰ کی دعوت کے بارے میں وہ بھی جان گئے، جو نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ سے کون موسیٰ، کیا دعوت ہے موسیٰ کی، کیا پیش کر رہے ہیں موسیٰ، کون سی بات پیش کر رہے ہیں، وہ سب جو جادوگر آ رہے ہیں ان کو بھی پتا چل گیا کہ موسیٰ کیا ہے، موسیٰ کیا کہتے ہیں، موسیٰ کی دعوت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایک شر کا جو پہلو تھا، جو ان لوگوں نے شر اکٹھا کرنا چاہا تھا، اللہ نے اس میں خیر کے پہلو نکال دیے، اور اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن اللہ اس پہلو کے اندر خیر کے پہلو نکالتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ وہ بدترین سے بدترین حالات میں بھی ایسے خیر کے پہلو نکال دیتا ہے جہاں تک لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اب جب سب اکٹھا ہو گئے تو کہنے لگے، فرعون نے کہا کہ چلو بھائی ہم جادوگروں کی بات مانیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں اور جادوگروں کا شہرا ہے، ابھی دیکھنا ان کا فن کیسے سامنے آ جائے گا، نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گا، کیسے غالب ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ جادوگروں کی بات مانیں گے، کوئی موسیٰ کی بات نہیں مانے گا، موسیٰ تو ابھی شکست کھا جائیں گے، موسیٰ تو ابھی ہار جائیں گے، اور ہم لوگ جادوگروں کی بات مانیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، قرآن پاک نے کہا فلما جاء السحرہ، جب یہ جادوگر آ گئے، سب اکٹھا ہو گئے، تو اب ان کو تو یقین ہے کہ ہم ہی جیتیں گے، ہم اپنے فن کے ماہر ہیں، ہم باکمال ہیں، ہنرمند ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا لفرعون، اب وہ فرعون سے کہنے لگے، فرعون سے ائنہ لنا لاجرن، کیا ہم کو کچھ پیسہ بھی ملے گا، کچھ صلہ بھی ملے گا، کچھ اجر بھی ہم کو ملے گا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ میں بھی ہم کو مل جائے، فرعون کی طرف سے انعامات اور اکرامات ہمیں مل جائیں، لال و جواہر مل جائیں، سونا چاندی کا ڈھیر مل جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غالب رہے تو کیا ہم کو اجر ملے گا؟ اور فرعون کہتا ہے قال نعم، فرعون کہتا ہے ہاں بالکل، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تب تو تم ہمارے بڑے خاص ہو جاؤ گے، ہمارے دربار میں تم جگہ پا جاؤ گے، ہمارے مخصوص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، تمہارا جو صلہ ہے وہ تو ملے گا ہی، جو اجر ہے وہ تو ملے گا ہی، بدلہ تم کو دیا جائے گا، لیکن تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا، تم کو ہمارے دربار میں جگہ مل جائے گی، تم ہم سے قریب ترین ہو جاؤ گے، اور قریب اور خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جس دن سارے جادوگر اکٹھا ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ اور ہارون بھی اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایک اللہ کی طرف بلانے کی، کہ مخلوق کے دل اور دماغ روشن ہو جائیں، یہ اللہ کو جاننے والے، اللہ کو سمجھنے والے اور اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ ایک نبی کی یہی کڑھن ہے، ایک نبی کی یہی تڑپ ہے، ایک نبی کی یہی خواہش ہے کہ لوگ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اور باطل اور شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہ چند آیات کا ترجمہ تھا، انشاءاللہ باقی اس کے بعد بیان کیا جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔